نکاح کو اس مہینے میں لوگ معیوب سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مناسب نہیں نکاح کرنا، اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، یہ کہیں سے ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب آپ نے سنا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ سفر مہینے کو منحوس سمجھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بخاری کی روایت ہے کہ لا عدوى ولا طیارة ولا حامة ولا سفر، کوئی بیماری تجاوز کرنے والی نہیں ہے، کوئی پرندہ بدشگونی والا نہیں ہے، اور سفر مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو اسی لیے محرم کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ جو بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس دن نکاح کرنا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ ہے، غم کا مہینہ ہے، نحوست کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اتنا ہی پر عمل کرے، یہ مہینہ فضیلت کا باعث ہے، اس دن روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تبھی ہم کامیابی کے راستے پر چلیں گے۔ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو پھر ہم شیطان کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وسیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، بے شک مہینوں کی تعداد گنتی اللہ کی کتاب میں جبکہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ 12 ہے، ان میں سے 4 محترم مہینے ہیں، حرام مہینے ہیں، اور یہی دین قیم ہے، اور ان دنوں میں، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ حاضرین جمعہ، ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے جن میں 4 مہینوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو 4 مہینے محترم ہیں، ان محترم مہینوں میں سب سے محترم مہینہ محرم الحرام کو مانا جاتا ہے۔ اس مہینے کے ساتھ لفظ حرام بھی لگا ہوا ہے، یعنی محترم مہینہ۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ محرم الحرام اسلام آنے کے بعد یہ محترم گردانا گیا ہو، محترم مانا گیا ہو، بلکہ اسلام آنے سے پہلے بھی اس مہینے کی قدر تھی، بلکہ خصوصی طور سے میں اس مہینے میں اس دن کے تعلق سے بتانے جا رہا ہوں جس دن کے تعلق سے عام طور پہ ابھی جو مسلمانوں میں غلط فہمیاں رائج ہیں، اس دن کے تعلق سے اسلام آنے سے پہلے بھی اس دن کا یعنی عاشورہ کا 10 محرم الحرام کا اکرام تھا، ان کی قدر کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ان قریشن کانت تصوم یوم عاشوراء فی الجاہلیہ، کہ قریش جاہلیت میں عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ قریش ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے اگر کوئی اچھا کام کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشتراک اور مطابقت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج میں بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ تو گویا اسلام آنے سے پہلے قریش کے درمیان بھی یہ چیز رائج تھی، یعنی 10 محرم الحرام کا ادب، ان کا احترام، اس دن روزہ رکھنا، یہ ان کے رائج تھا۔ اس دن کے تعلق سے یعنی 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن کے تعلق سے تو بہت ساری چیزیں کتابوں میں لکھی ہیں کہ اس دن میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ بہرحال جو بخاری میں روایت ہے اس تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی حدیث مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ کانوا یصومون یوم عاشوراء، کہ لوگ عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، قبل یفرض رمضان، رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے، وَكَانَ يَوْمًا فِيهِ تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ، اور اس دن یعنی عاشورہ کے دن خانہ کعبہ کو پردہ، نیا پردہ چینج کیا جاتا تھا یا ڈالا جاتا تھا یا پہنایا جاتا تھا۔ تو یہ بخاری کی روایت میں ہے کہ عاشورہ کے دن خانہ کعبہ کے پردے کو بھی چینج کیا کرتے تھے۔
اس کے بعد آگے کی روایت میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ اللہ نے فرض کر دیا، رمضان کے مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من شاء ان یصومہ فلیصمہ، کہ جو چاہے اس دن روزہ رکھنا وہ روزہ رکھے، ومن شاء ان یترکہ فلیترکہ، اور جو چاہے روزہ نہیں رکھنا اس دن روزہ نہیں رکھے۔ یہ تو بیک گراؤنڈ ابھی مکے کا ہے، ہجرت سے پہلے کا۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا روزہ رکھتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے جس دن تم بہت اہتمام کرتے ہو، عید کی طریقے سے مناتے ہو، عورتیں زیورات پہنتی ہیں، بچوں کو نئے کپڑے پہناتے ہو، روزے کا اہتمام کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ ایسا دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلایا اور فرعون کو غرقیاب کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا، ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ بخاری کی روایت میں ایک جگہ ہے کہ ھذا یوم عظیم، ان لوگوں نے کہا یہ بڑا دن ہے، اور بخاری کی روایت میں ایک جگہ اور ہے دوسری حدیث میں ھذا یوم صالح، یہ بہت نیک دن ہے، اچھا دن ہے۔ اور یہ جو روایت ابھی میں نے پیش کیا یہ مسلم شریف کی روایت تھی۔ مسلم شریف کی روایت میں ایک اور چیز آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت لمبی حدیث میں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رمضان کا یہ عاشورہ کا روزہ، صیام عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ یہ عاشورہ کا روزہ جو شخص رکھے گا تو ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کی وجہ سے اس سے 1 سال پہلے کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں 1 سال بعد کا بھی تذکرہ آیا کہ 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیں گے۔ بہرحال گناہوں کی معافی کا معاملہ جو ہے 1 سال پہلے یا بعد یہ سب گناہ صغیرہ۔ بخاری کی روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فضیلت کے دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے اور جتنا رمضان کے روزے کا اہتمام کرتے تھے اتنا میں نے کسی روزے کے اہتمام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمر بستہ نہیں دیکھا۔ لیکن یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ دیکھو یہود 1 دن روزہ رکھتے ہیں تو ہم 1 دن کا اضافہ کر لیں، یعنی 2 دن روزہ رکھیں تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو۔ مشابہت کی بات انشاءاللہ بعد میں آئے گی، لیکن اتنی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشابہت ختم کرنے کے لیے 2 دن روزہ رکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ آئندہ میں بھی ایسا کروں گا، لیکن ویسا موقع نہیں مل سکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ تو یہ رہا عاشورہ کا پس منظر، اسلام سے نہیں بلکہ اسلام سے پہلے سے عاشورہ کی اہمیت رہی ہے، اور یہودیوں کے درمیان نہیں بلکہ قریشیوں کے درمیان اور جو جاہلیت میں جو لوگ جی رہے تھے ان کے درمیان بھی یہ معاملہ رہا۔ اب ہم آتے ہیں، اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آخر یہ دن جو ہے محترم کیوں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، جتنے اوقات بنائے ہیں، ہر دن، ہر رات، ہر وقت، ہر لمحہ، یہ خدا کی تخلیق ہے۔ ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ خصوصیت ہے، لیکن ان خصوصیتوں میں بھی کچھ ایسے خاص ایام، ایسے خاص دن ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خصوصیت زیادہ ہوتی ہے۔ انہی دنوں میں سے، انہی ایام میں سے عاشورہ کا دن ہے۔ عاشورہ کے دن کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن 4 باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا من جملہ ان خصوصیات میں سے۔ ممکن ہے ان 4 وجوہات کی بنیاد پہ اس کی اہمیت اور فضیلت اور زیادہ ہو۔ اس میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اور جس چیز کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تو بہرحال ہمارا ایمان اور عقیدہ کہ وہ افضل ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری احادیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مہینہ شہر اللہ ہے، اور جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کی فضیلت میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ جن جن چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے اس کی فضیلت کا اندازہ آپ کیجئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فرقان میں کہا، تمام بندوں کے درمیان جو خاص بندے ہیں ان کے تعلق سے کہا عباد الرحمن۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے جو خصوصیات بیان کی گئی ہے ان بندوں کی، اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کن بندوں کو اپنی طرف منسوب کیا۔ سورہ بقرہ میں اور سورہ حج میں اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو اپنی طرف منسوب کیا، تو خانہ کعبہ کی فضیلت سے آپ واقف ہے۔
دنیا میں جتنی مساجد ہے، روئے زمین پہ جتنی مساجد ہے، عام عمارتوں میں اور اس مساجد میں فضیلت بہرحال مساجد کی ہے، اس لیے کہ مساجد اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کی طرف منسوب ہے۔ تمام عبادات میں اللہ رب العزت نے روزہ کو اپنی طرف منسوب کیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو تمام عبادتوں میں روزہ کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ تمام مہینوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کو اللہ کی طرف منسوب کیا، تو گویا کہ نفلی فضائل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو محرم الحرام جو ہے یہ فضیلت کا حامل ہے۔ ایک چیز اور یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا ملا کر کے سوچیں، ممکن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں نفلی روزوں کا زیادہ اہتمام اس لیے بھی کرتے رہے ہوں کہ اس مہینے کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا اور روزہ کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، تو گویا جس نفلی عبادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ اس مہینے میں کیا کرتے تھے اور حکم دیا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کی طرف منسوب ہے اور یہ مہینہ بھی اللہ کی طرف منسوب ہے۔ تو فضیلت یعنی اس مہینے کی فضیلت اور اس دن کی فضیلت کی 4 اسباب ہو سکتے ہیں، جس میں سے 2 میں نے بیان کیا۔ ایک یہ ہے کہ حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ یہ شہر اللہ اسے کہا گیا ہے۔ تیسری فضیلت کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں میں روزہ رکھنا چاہوں تو کس مہینے میں روزہ رکھوں؟ یہ ترمذی میں مروی ہے یہ روایت۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ایک شخص نے ایسا ہی سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کنت صائما، اگر تم روزہ رکھنا ہی چاہتے ہو فصم المحرم، تو محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإنہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإن فیہ یوم یتوب علی قوم، کہ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایک قوم کی توبہ کو قبول کیا تھا، تو دوسری قوم کو بھی توبہ کو قبول کرے گا۔ تیسری وجہ۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسلامی مہینوں کے اسلامی سال کے مہینوں میں پہلا مہینہ ہے، اس لیے بھی اس کی فضیلت ہو سکتی ہے۔ تو محرم الحرام کے افضل ہونے میں یہ 4 فضائل ہو سکتے ہیں، جن کا تعلق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے۔ ہاں، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے اور اسی دن میں ہوئی، جو اللہ کے نزدیک بھی پہلے سے محترم دن سمجھا جا رہا تھا۔ نہ کہ امام حسین، نہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس کی فضیلت ہوئی، بلکہ فضیلت پہلے سے آ رہی ہے۔ یہ امام حسین کی عزت اور شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کے لیے وہ دن منتخب کیا جو دن خدا کے یہاں پہلے ہی سے محترم تھا۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑا امام حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے تھوڑا سا پس منظر آ جانا چاہیے، اس لیے کہ 10 محرم الحرام یا عاشورہ کے تعلق سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت سارے واقعات لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، صحیح بھی ہیں، کچھ غلط بھی ہیں، اور اس میں پھر ہمارا رویہ کبھی اچھا بھی ہوتا ہے اور کبھی غلط راستے پہ بھی ہم چلتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ خلفائے راشدین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد امیر معاویہ کی خلافت یا امیر معاویہ کی امارت شروع ہو گئی۔ اس سے ہم کو بحث نہیں ہے، ہمیں چلنا یہاں سے ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں کوفہ والے بار بار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط لکھا کرتے تھے کہ حسین آپ کوفہ آ جائیے، آپ کے اوپر ہم بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ مانیں گے، جو یہاں پر عامل یا حاکم یا والی کوفہ میں ہے اسے معزول کریں گے اور آپ کو اپنا امیر مانیں گے۔ اور اس بات سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوبی واقف تھے کہ کوفہ والے اندر اندر کیا کارروائی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ ادھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، وہ بھی کوفہ والوں کی عادت سے بخوبی واقف تھے اور ان کو صحیح اندازہ تھا کوفہ والوں کا، اس لیے اپنے آخری وقت میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں کوفہ والوں کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ اور ادھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری وقت میں یزید کو یہ کہہ کر کے گئے کہ دیکھو میرے بعد ہو سکتا ہے کوفہ والے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خروج پر آمادہ کریں، اگر ایسا ہوا اور تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قابو پا گئے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا اور نرمی کا معاملہ کرنا،
یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ گئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے گزر جانے کے بعد جب عمومی طور پہ یزید کے لیے خلافت کے لیے بیعت لی جانے لگی تو کوفہ والوں کے مزید خطوط حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے لگے، اور اچھی خاصی تعداد نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ آپ کوفہ ضرور تشریف لائیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جانا مناسب نہیں سمجھے، پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جا کر کے صحیح اندازہ کرو کوفہ کا کیا ہے معاملہ۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل بھی چکے تھے کوفہ کے ارادے سے، لیکن پہلے ان کو بھیجا۔ راستے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرزدق شاعر ملا، بہت بڑا شاعر تھا فرزدق، اس کا ایک ساتھی جریر تھا، لیکن ملا راستے میں فرزدق۔ اس سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کوفہ والوں کی کیا حالت ہے؟ فرزدق نے یہ کہا کہ کوفہ والوں کی دل آپ کے ساتھ ہے، تلوار بنو امیہ کے ساتھ ہے، اور فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ 3 بات وہ کہا فرزدق شاعر، اس کے بعد چلا گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے تھے کہ کوفہ جو مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں سے کیا جواب آئے، لیکن مسلم بن عقیل کچھ دور چلنے کے بعد رک گئے۔ رکنے کے بعد راستے سے خط لکھا انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ایسا ہے کہ یہ معاملہ ہمیں صحیح نہیں لگ رہا ہے، اس لیے واپس میں آتا ہوں، آپ مجھے معاف کریں، اس کا انجام مجھے اچھا نہیں لگتا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو دوبارہ خط لکھا کہ دیکھو بزدلی کا اظہار نہ کرو اور تم جاؤ۔ مسلم بن عقیل کوفہ جاتے ہیں۔ کوفہ جب وہ گئے تو ایک شخص کے گھر میں روپوش ہو کر کے حضرت حسین بن علی کے لیے اپنے ہاتھوں پر بیعت لینے لگے۔ اس وقت کوفے کا جو والی تھا، جو حاکم تھا، وہ نعمان بن بشیر تھا۔ نعمان بن بشیر کو ابن حضرمی نے جا کر کے بتایا کہ دیکھو حسین بن علی کے نام کی بیعت لی جا رہی ہے اور مسلم بن عقیل بیعت لے رہے ہیں، یا تو اس کو قید کر دو یا قتل کر دو یا گرفتار کرو، ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ نعمان بن بشیر ذرا سلجھے ہوئے آدمی تھے، انہوں نے کہا دیکھو کوئی کھل کر کے ہماری مخالفت نہیں کر رہا ہے اور کھل کر کے بیعت نہیں لے رہا تو ہم اس میں الجھنے نہیں جائیں گے۔ ابن حضرمی نے فوراً براہ راست خط جو ہے یزید کو لکھ دیا کہ معاملہ کوفہ کا یہاں ایسا ہے، اگر فوراً آپ نے قدم نہیں اٹھایا تو کوفہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یزید کے پاس جب خط پہنچا تو یزید نے، اس وقت یزید کے پاس سرجون تھا۔ سرجون ایک ایسا آدمی تھا جو غلام تھا حضرت امیر معاویہ کا۔ امیر معاویہ نے اس کو آزاد کیا تھا اور وقتاً فوقتاً سرجون سے وہ مشورہ لیا کرتے تھے امیر معاویہ۔ تو اس نے سرجون کو بلایا یزید نے اور بتایا کہ ابھی یہ کیا کیا جائے۔ سرجون نے کہا کہ دیکھیے ایک بات میں کہوں گا، وہ آپ کو اچھی تو نہیں لگے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ جو بصرہ کا حاکم بنائے ہوئے ہیں عبید اللہ بن زیاد کو، یہ عبید اللہ بن زیاد بن ابی سفیان ہیں، تو عبید اللہ بن زیاد سے آپ اگرچہ ناراض ہیں لیکن اس کو آپ کوفہ کا والی بنا دیں، حاکم بنا دیں تو کوفہ بچ سکتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں یہ مشہور تھا، اور تھا بھی، وہ بہت ترشرو تھا، بہت سخت مزاج تھا اور بہت اکڑ قسم کا آدمی تھا۔ تو عبید اللہ بن زیاد کو یہ پہلے سے شبہ تھا کہ یزید ہم سے ناراض چل رہا، آج نہ کل وہ مجھ سے بصرہ چھین لے گا اور مجھے حاکم نہیں رہنے دے گا، یہ اس کو پہلے سے شبہ تھا۔ لیکن سرجون کے کہنے پر یزید نے خط لکھا عبید اللہ بن زیاد کو کہ دیکھو تم بصرہ کے بھی حاکم رہو گے اور کوفہ کے بھی تم ہی حاکم رہو گے۔ تو اسے تعجب ہوا کہ ہمیں تو یقین تھا کہ وہ معزول کرنے والا۔ جب اسے یہ کہا گیا کہ تم کوفہ کے بھی حاکم ہو اور فوراً تم بصرہ پہ کسی کو اپنا نائب بنا کر کے کوفہ روانہ ہو جاؤ، عبید اللہ بن زیاد کوفہ روانہ ہوا، اور یہاں آنے کے بعد یہ کچھ سخت مزاج بھی تھا، ظالم بھی تھا۔ یہاں آنے کے بعد مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ یہ مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور تقریباً اس وقت تک 18,000 لوگوں کے لیے بیعت ہاتھ پہ کر چکے تھے۔ اور مسلم بن عقیل جس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے ام ہانی، اس کو بھی قتل کر دیا۔ معاملہ جب یہاں تک گیا تو جو لوگ بیعت کیے ہوئے تھے وہ اپنے آپ کو چھپانے لگے، اور اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے فوراً یہ کیا کہ عمرو بن سعد بن ابی وقاص کو 4,000 کا لشکر دے کر کے روانہ کیا کہ جا کر کے صحرا میں ڈھونڈو، کہیں پہ حسین ملے تو ان کو گرفتار کرو۔ وہ یہ عبید اللہ بن زیاد نے کیا۔ اور ادھر حر بن یزید تمیمی کو 1,000 کا لشکر بھیج دیا کہ جا کر کے حسین کو تلاش کرو۔
اب یہ دونوں تلاش کرتے کرتے آئے تو پہلے عمرو بن سعد بن ابی وقاص یعنی عمرو بن سعد کو حسین کا سامنا ہوا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ مجھے جانے دو, کہیں اور چلا جا رہا ہوں. لیکن وہ ساتھ ساتھ لگے رہے, چھیڑ کچھ نہیں کیا انہوں نے عمرو بن سعد نے, لیکن جہاں جہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے ساتھ میں وہ جاتا تھا. آگے یہ ہوا کہ حر بن یزید تمیمی جو 1000 کا لشکر لے کے آ رہا تھا, اس سے اور یہ عمرو بن سعد سے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں کی ملاقات ایک جگہ ہو گئی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ آگے بڑھنا مناسب نہیں سمجھا, وہیں رک گئے. وہاں رکنے کے بعد عمرو بن سعد نے کہا کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جو ہے خلافت کے زیادہ مستحق ہیں, لیکن آپ کو پیش قدمی نہیں کرنا چاہیے. آپ نے اپنے بھائی حسن اور اپنے والد علی کا دیکھ چکا انجام. لگ رہا کہ اللہ رب العزت آپ کے خانوادے میں خلافت کو نہیں رکھا, اس لیے آپ واپس جائیے اور وہاں عبادت میں مصروف ہو جائیے, کہیں جائیے اللہ کی عبادت کیجیے. یہ بات کئی دنوں تک بات چلتی رہی عمرو بن سعد سے. عمرو بن سعد کچھ نرمی کا مظاہرہ کر رہے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ پیش قدمی نہیں کر رہے تھے. آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن سعد سے کہا کہ دیکھو 3 پیشکش میں تمہارے پاس رکھتا ہوں. ایک یہ ہے کہ جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس جانے دو, اور دوسری بات یہ ہے کہ یا تم مجھے چھوڑ دو, میں کہیں بھی چلا جاؤں گا, مکہ مدینہ نہیں جاؤں گا, کہیں اور جاؤں گا, جہاد کرتے کرتے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ مجھ کو یزید کے پاس جانے دو, عبید اللہ بن زیاد کے پاس کوفہ ہم نہیں جائیں گے, شام یزید کے پاس جائیں گے, ڈائریکٹ جانے دو. عمرو بن سعد اس بات کو لے کر کے بہت خوش ہو گیا. وہ سوچ رہا تھا کہ حسین کا معاملہ میرے سامنے نہ ہو, لیکن اس کو پیش ہوا ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو قبول کرنے پہ پہلے حاکم سے اجازت لے لی جائے. تو اس نے فوراً خط لکھا عبید اللہ بن زیاد کو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 3 پیشکش رکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے عبید اللہ بن زیاد کچھ سوچتا, لیکن عبید اللہ بن زیاد کے پاس اس وقت شمر موجود تھا. یہی سب سے بڑا, یہ حضرت حسین کے شہادت میں اس کا سب سے بڑا رول رہا, شمر موجود تھا. اس نے جب دیکھا یہ خط تو شمر نے یہ کہا کہ دیکھو عبید اللہ, تمہارے پاس یہ بہت اچھا موقع ہے کہ کسی طریقے سے حسین کو قتل کر دو. اگر حسین ابھی قتل ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, تو پھر تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا. معاملہ یہ ہوگا کہ فوج میں لڑائی ہوئی, حسین شہید ہو گئے, اس لیے ابھی تمہارے لیے اچھا موقع ہے. یہ جو تیسرا آپشن رکھا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ڈائریکٹ وہ یزید کے پاس جائیں گے, اگر حسین ڈائریکٹ یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر تمہاری کوئی ساخت نہیں رہی, تمہاری کوئی عزت اور کوئی قدر نہیں رہے گی, اس لیے حسین کا معاملہ ختم کرو. اب یہ بات اس کو عبید اللہ کو سمجھ میں آ گئی. عبید اللہ نے یہ کہا, وہاں سے پھر خط لکھا ابن سعد کو, عمرو بن سعد کو, کہ دیکھو تینوں میں سے کوئی بات قابل قبول نہیں ہے. ایسا ہے کہ حسین کو کہو کہ پہلے آ کر کے میرے ہاتھ پہ بیعت کرے یزید کی, اس کے بعد یزید کے پاس ہم اس کو لے کر کے جائیں گے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے بہتر مر جانا ہے. ہم یزید کے پاس ڈائریکٹ جانے کی بات ہے تو ٹھیک, ورنہ عبید اللہ کے ہاتھ پہ تو ہم بیعت نہیں کریں گے. یہ بات ابھی چل رہی تھی, اور ادھر عمرو بن سعد جو کچھ نرمی کا مظاہرہ کر رہے تھے حضرت حسین سے, وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ درپیش نہ آئے, لیکن اس کو عبید اللہ بن زیاد کا بھی خوف تھا, خطرہ تھا. اب یہ نرمی کا مظاہرہ, سستی کا مظاہرہ, یہ اندازہ ہو رہا تھا عبید اللہ بن زیاد کو. تو اس کے لیے فوراً عبید اللہ بن زیاد نے جویرہ کو بھیجا اور کہا دیکھو اگر عمرو بن سعد جنگ کرنے میں پس و پیش کر رہے ہیں حسین سے, تو تم عمرو بن سعد کو قید کر دو, گرفتار کر دو. اور یہ کہہ کے بھیجا. بھیجنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو یہ احساس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمرو بن سعد کو جویرہ گرفتار کر لے, قید کر کے یہاں لائے, اور وہ جو 4000 کا لشکر عمرو بن سعد کے پاس ہے وہ بغیر کمانڈر کے ہو جائے, کہیں حسین سے جا کر کے مل گئے, تب کیا ہوگا, تب پھر پاسا پلٹ جائے گا. یہ جب اس کو بات سمجھ میں آئی تو فوراً اس نے شمر کو پھر بھیجا. شمر کو جب بھیجا تو شمر جب یہاں آیا تو شمر نے کمانڈر کی حیثیت سے وہ اختیار کیا, اور اسی کی نگرانی میں, بلکہ اسی کی قیادت میں, اسی کی کمانڈر ان چیف ہونے میں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ پیش آیا. ورنہ کوئی بھی شخص جو حضرت حسین سے براہ راست لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ شمر ہی تھا
جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا باعث بنا. حالانکہ اس کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں, اتنی طوالت میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں. اصل ایک دم مختصر میں نے بیان کیا ہے کہ شمر کی وجہ سے حضرت حسین کے خلاف کوئی قدم آگے نہیں بڑھا رہا تھا, یہ شمر آگے بڑھا, بلکہ شمر کی ایک بہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں بھی تھی اور اس سے 4 بچے تھے. یعنی شمر کے 4 بھانجے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں تھے. شمر نے جا کے اعلان بھی کیا تھا, اپنے 4 بھانجے کا نام لیا تھا کہ تم لوگ آ جاؤ, تمہاری جان بچ جائے گی, لیکن وہ 4 جانا گوارا نہیں کیے. تو یہ واقعہ رہا حضرت امام حسین کی شہادت کا. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ حضرت امام حسین کی جو شہادت ہو گئی, یہ تو بہرحال اللہ کی طرف سے مقدر تھا, جو ہونا تھا ہو گیا, لیکن اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے, ہم اپنی زندگی میں کیا کریں. ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو غور کریں. اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں اپنے خانوادے کے ساتھ وہاں موجود ہو, ادھر حر کی فوج ہو, حر بن زید تمیمی ہے, عامر بن سعد کی فوج ہو, اور پھر شمر کی فوج ہو, تو ہم اس وقت اگر ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا یہ ڈھول تاشے تازیہ لے کر کے ناچتے گاتے بجاتے؟ اگر ایسا کرتے تو ہم کس گروپ میں ہوتے؟ اور اگر ہم اپنے آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں ہوتے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار تھا, وہ کردار اپنانا چاہیے. وہ چیز ہم نہیں کر پا رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا کہ ہمارا رویہ اس معاملے میں کیا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ حکم کیا ہے, اس کے بعد رویہ پر ہم آتے ہیں. حکم یہ ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے. روزہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو روزہ اس حساب سے رکھو کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. عبادت میں بھی مشابہت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں, اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ عاشورہ کے دن عبادت کیا کہ ڈھول تاشے میں دوسروں سے مشابہت ہوتی ہے, وہ ڈی جے اور وہ گانے بجانے ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبادت میں مشابہت نہ ہو, اور ہم نے خرافات میں مشابہت کا کہ نئی نئی ایجادیں کر لی. یہ ہمارا رویہ. اس دن کے تعلق سے یہ ہے کہ جلوس میں, تعزیے میں, جلسے میں, مجلس میں شریک نہیں ہونا چاہیے. شریک ہونا گناہ ہے. اس کے 3 اسباب ہو سکتے ہیں. ایک سبب تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کسر سوادہم فہو منہم, جس نے جس قوم کی رونق کو اضافہ کیا وہ انہی میں سے ہوگا. دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی عبادت کا دیکھنا اگر ثواب ہے تو کسی گناہ کو دیکھنا گناہ کا باعث ہوگا. تیسری وجہ یہ ہے کہ نافرمانی کی جگہیں ایسی ہوتی ہے جہاں اللہ کا غضب ہوتا ہے, تو جہاں کا اللہ کا غضب ہو رہا وہاں پر ہم جاتے ہیں تو گویا گناہ سے خالی نہیں ہو سکتے. ایک خرافات. دوسرا خرافات کھچڑا بنانے کا جو رواج ہے, یہ کھچڑا بنانے کا رواج بدایہ اور نہایہ میں لکھا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین نے, ان کے نہ چاہنے والوں نے, دشمنوں نے مختلف قسم کے اناج کو ملا کر کے ایک کھانا بنایا تھا خوشی میں. وہی رنگ روپ ہم نے اختیار کر لیا کھچڑا بنانے کا. تیسری وجہ یہ ہے کہ ایصال ثواب. ایصال ثواب کرتے ہیں تو اگر ہمارا مقصد اس دن ایصال ثواب میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں یعنی شہیدوں کی روح کے لیے, بہت سارے لوگ کرتے ہیں, اگر وہ نفع و نقصان کا باعث ہے یہ خیال ہے تو سراسر یہ شرک ہے. اور اگر یہ خیال نہیں ہے تو بھی مناسب نہیں ہے. اس کے 3 وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے کھانا متعین کرنا, صدقہ کے لیے کھانا متعین کرنا کہیں سے ثابت نہیں کہ کھانا ہی دینا ہے صدقہ میں, اس دن اچھے کھانا بنا کے صدقہ کرتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ مہینہ متعین کرنا, یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں کہ اسی دن صدقہ کرو. تیسری وجہ یہ کہ دن متعین کرنا, یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اس دن کو متعین کرو. چوتھی خرافات جو ہم کرتے ہیں یہ شیعوں کے خرافات نہیں ہے, شیعہ لوگ تو اور زیادہ کرتے ہیں اور اتنی تفصیل سے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور یہاں مناسب بھی نہیں ہے. جو ہم کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں. پانی کی سبیل لگانا, پانی کی سبیل لگاتے ہیں اور یہ وجہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادوں کو 3 دن تک پیاسا رکھا گیا تھا, اس لیے ہم پانی پلاتے ہیں. یہ ایک لاجک ہے. دوسری لاجک اور بہتر یہی تھی کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے کو 3 دن تک پیاسا رکھا گیا تو تم بھی پیاسے رہو نا. پیاسا رکھا گیا تو پیاسے رہو, تو پیاسا رکھا گیا ان کو پانی دوسروں کو پلاتے ہو. ان کے غم میں تو یہ ہوتا کہ ہم بھی پیاسے رہتے. چھٹی چیز وہ یہ ہے کہ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں اس دن. بہت سارے لوگ, میں نے یہاں بھی دیکھا, رسگلے وغیرہ بنا کے تقسیم کرتے ہیں. مٹھائیاں تقسیم تو عام طور سے خوشی کے موقع سے کی جا رہی ہے. کیا غم کے منانے کا یہی انداز ہے؟ کیا یہی غم کی نشانی ہے کہ ناچو گاؤ؟ کیا یہی غم کی نشانی ہے کہ ناچو گاؤ؟
ताजिया लेके फिरो ढोल बजाते जाओ। बात तो जब थी कि अपनों की भी मातम करते, उनके मरने पे बेईशान सितम गम करते। तो ये छठी चीज थी। सातवीं चीज वो ये है कि निकाह को इस महीने में लोग मायूब समझते हैं और ये कहते हैं कि मुनासिब नहीं निकाह करना, इस महीने को मनहूस महीना समझते हैं। ये कहीं से साबित नहीं, बल्कि ज़माने जाहिलियत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद जब आपने सुना कि ज़माने जाहिलियत में लोग सफ़र महीने को मनहूस समझते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये बुखारी की रिवायत है कि ला अदवा वला तियारता वला हामता वला सफरा, कोई बीमारी तजावुज करने वाली नहीं है, कोई परिंदा शुगुन वाला नहीं है, बदशुगुनी वाला नहीं है, और न कोई हामा कहते हैं। पहले ज़माने में ये था, ज़माने जाहिलियत में अगर किसी को मार दिया जाए तो उस मुर्दे की सर से एक परिंदा निकलता था और वो परिंदा कहता था कि मेरे कातिल से बदला लो बदला लो बदला। हामा कहते हैं खोपड़ी को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसकी कोई हकीकत नहीं है, मरने के बाद किसी की खोपड़ी से कोई परिंदा नहीं निकलता। वाला सफरा, और सफर महीने में कोई नहुसत नहीं है। तो इसीलिए मुहर्रम के महीने में भी कोई नहुसत नहीं है। ये जो बाज़ लोगों का अकीदा है कि इस दिन निकाह करना ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का मामला है, गम का महीना है, नहुसत का महीना है, इसलिए इसमें निकाह नहीं करना चाहिए, ये भी मुनासिब नहीं है। असल चीज़ ये है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है उतना ही पर अमल करें। ये महीना फजीलत का बाइस है, इस दिन रोज़ों का अहतमाम करना चाहिए। इस दिन अगर कोई शख्स रोज़ा रखता है तो एक साल पहले के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इब्न माजा की रिवायत के हिसाब से एक साल बाद के भी गुनाह माफ़ हो सकते हैं। इसलिए हमें उतना ही करना चाहिए जितना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तभी हम कामयाबी के रास्ते पर चलेंगे। अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाएंगे तो फिर हम शैतान के रास्ते पर चल पड़ेंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।